الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن کورس کے طلبہ و طالبات کے لیے آج سے ہم ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے الحرف و انواعہ، جس کے معنی ہے حرف اور اس کی اقسام۔ لسان قرآن کورس مکمل کرنے والے طلبہ و طالبات جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے کورس میں اسم اور فعل کو تو تفصیل سے پڑھا تھا، لیکن حرف کو ہم نے الگ سے ایک ٹاپک کے تحت کبھی نہیں پڑھا۔ حرف ہم نے پڑھے ضرور تھے، لیکن اسم اور فعل پڑھتے ہوئے ہم نے حرف کی مختلف اقسام پڑھی تھی۔ اس سیریز میں انشاءاللہ تعالی تمام حروف کو ہم ایک ہی سیریز میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں جی اپنے لیسن کی طرف، اور اس میں پہلی بات جو آپ نے نوٹ کرنی ہے لفظ حرف کے حوالے سے، کہ حرف کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ ایک کو حرف المبنی کہا جاتا ہے اور دوسری حرف المعنی کہلاتی ہے۔ حرف المبنی کی اگر میں جمع آپ کے سامنے رکھوں تو وہ بنے گی جی حروف المبانی، اور حرف المعنی کی جمع آپ کے سامنے رکھوں تو وہ بنے گی حروف المعانی۔ حروف المبانی سے مراد ایسے حروف ہیں جن سے کلمات مرکب ہوتے ہیں، یعنی ایسے حروف جو کلمات بننے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ حروف کلمہ کی بنیاد ہوتے ہیں، جیسے لفظ کلمہ خود حروف مبانی سے مرکب ہے۔ کلمہ لفظ ہے ایک جس میں کاف، لام، میم اور جو تا استعمال ہوئے ہیں یہ حروف المبانی ہیں۔ اب آپ کے سامنے فوری طور پر آ گیا ہوگا کہ لسان القرآن کو شروع کرتے ہوئے ہم نے جو حروف الہجا پڑھے تھے وہ اصل میں حروف مبانی ہی ہوتے ہیں۔ ان کی تعداد 28 ہے، اور انہیں حروف الہجا اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں ہجے کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی الف، با، تا، سا۔ اور پھر ایک بات ہم نے یہ بھی پڑھی تھی لسان القرآن کورس کے ابتدائی لیکچرز میں کہ حروف المبانی کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ ان لیکچرز میں ہم حروف المبانی ڈسکس نہیں کریں گے بلکہ حروف المعانی ڈسکس کریں گے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں جی حروف المعانی کون سے حروف ہوتے ہیں۔ تو حروف المعانی ایسے حروف جو ایک یا ایک سے زائد حروف المبانی سے مرکب ہوتے ہیں، یعنی یہ ایسے حروف ہوتے ہیں جو ایک یا ایک سے زائد حروف المبانی سے مل کر بنتے ہیں۔ یہ بامعنی ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں کلمہ کی جو ہم نے 3 اقسام پڑھی تھی نا، اسم، فعل اور حرف، ان میں سے وہ جو تیسری قسم ہے نا حرف، یہ وہ ہوتے ہیں، یعنی کلمہ کی ایک قسم ہوتے ہیں اور کلام کے جو اجزاء ہیں ان کے درمیان ربط قائم کرتے ہیں۔ ان لیکچرز میں ہم انہی حروف المعانی کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ اب اگلی بات نوٹ کر لیجئے کہ جو حروف المعانی ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں، ایک عامل اور دوسری عاطل۔ عاطل کو آپ غیر عامل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب میں دونوں قسموں کے بارے میں آپ کو ذرا کچھ بتاتا چلوں کہ الحروف العاملہ، یعنی جو عامل ہم نے کہا ہے نا، ان کو میں اب کہہ رہا ہوں کہ الحروف العاملہ۔ یہ وہ حروف المعانی ہیں جو اسم یا فعل سے پہلے آ کر ان کے اعراب کو تبدیل کر دیتے ہیں، جبکہ الحروف العاطلہ وہ حروف المعانی ہیں، یعنی ان کے معنی ضرور ہوتے ہیں لیکن یہ اسم یا فعل سے پہلے آ کر ان کے اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں لاتے۔ تو گویا حروف المعانی 2 طرح کے ہیں، ایک وہ ہیں جو اسم یا فعل سے پہلے آ کر ان کے اعراب کو تبدیل کرتے ہیں، انہیں الحروف العاملہ کہتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو اسم یا فعل سے پہلے آتے تو ہیں لیکن اسم یا فعل کے اعراب کو تبدیل نہیں کرتے، ان کو الحروف العاطلہ یا غیر عاملہ حروف کہتے ہیں۔ حروف عاملہ 7 اقسام کے ہم پڑھیں گے جی اپنی اس سیریز میں، جبکہ حروف العاطلہ جو ہیں ان کی 16 اقسام ہم پڑھیں گے۔ تو آج کے لیکچر میں نے آپ کو مختصراً بتایا ہے کہ ہم یہ سیریز
کس ٹاپک کے حوالے سے شروع کرنے لگے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم شروع کر دیں گے جی الحروف العاملہ، اور ایک ایک قسم کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہ سیریز آپ کے لیے انتہائی دلچسپ اور مفید ثابت ہونے والی ہے۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔